آج ویو 360 میں بلوچستان یونیورسٹی کے اساتذہ اور عملہ کئی ماہ سے تنخواہیں نہ ملنے کی وجہ سے چندہ مانگنے پر مجبور۔ جب وہ بھیک مانگ رہے تھے پھر ہم نے یہ سوچا کہ ہم کیوں ان کے لیے بھیک نہ مانگے۔ اساتذہ کی زندگیاں اور طلبہ کی تعلیم کیسے متاثر ہو رہے ہیں، اور امریکہ میں اپنی مذہبی شناخت برقرار رکھتے ہوئے معیاری تعلیم حاصل کرنا کس حد تک ممکن ہے۔ کمیونٹی کا فیصلہ تھا کہ وہ بچوں کو کسی طرح سے محفوظ رکھ سکیں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ یونیورسٹی آف بلوچستان پاکستان کے رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑے صوبے بلوچستان میں اعلیٰ تعلیم کا سب سے پرانا ادارہ ہے، لیکن ادارے میں مالی بحران کی وجہ سے یہاں کے تمام شعبے پچھلے کم از کم 2 ہفتوں سے بند پڑے ہیں۔ کئی ماہ سے تنخواہ نہ ملنے پر اساتذہ اور باقی عملہ احتجاجاً اور علامتی طور پر سڑکوں پر چندہ جمع کر رہا ہے۔ اس بارے میں یونیورسٹی کے ٹیچرز، طالب علم، ماہرین تعلیم اور بلوچستان حکومت کا کیا کہنا ہے، اس پر ہم آج کے پروگرام میں بات کریں گے۔ پہلے شامل کرتے ہیں کچھ اہم ڈیولپمنٹس۔ پاکستان اور افغانستان کی مصروف ترین سرحدی گزرگاہ تورخم کے قریب سڑک پر پہاڑی تودہ گرنے سے سامان سے لدے 20 سے زائد کنٹینرز ملبے تلے دب گئے ہیں۔ اس واقعے میں کم از کم 2 اموات کی تصدیق ہوئی ہے اب تک۔ آج صبح علاقے میں شدید طوفان اور گرج چمک کے دوران پہاڑی تودہ ایکسپورٹ روڈ پر گرا۔ مقامی حکام کی طرف سے خدشہ ظاہر کیا گیا ہے کہ شاید ابھی بھی کچھ افراد ملبے تلے دبے ہو سکتے ہیں، جنہیں نکالنے کی کوششیں جاری ہیں۔ ہلاک ہونے والے 2 افراد افغان شہری ہیں، جبکہ 8 افراد کو اسپتال بھی منتقل کیا گیا ہے۔ امدادی کارروائیوں میں مدد کے لیے افغانستان میں طالبان حکومت نے بھی مشینری بھجوائی ہے۔ ریسکیو 1122 خیبر پختونخوا کے ترجمان بلال فیضی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ملبے تلے دبے کنٹینر سامان سے لدے ہوئے تھے، اور جب لینڈ سلائیڈنگ ہوئی تو زیادہ تر ڈرائیورز اور کلینرز اپنی اپنی گاڑیوں میں سوئے ہوئے تھے۔ اب ایک پڑوسی ملک سے ڈیولپمنٹ شامل کرتے ہیں۔ دنیا میں ٹیکنالوجی کی سب سے بڑی کمپنی ایپل نے بھارت کے شہر ممبئی میں آج اپنے پہلے سٹور کا افتتاح کیا، جس میں کمپنی کے چیف ایگزیکٹو ٹم کک بھی موجود تھے۔ ایپل کا بھارت میں اس وقت 2 سٹورز کھولنے کا منصوبہ ہے۔ دوسرا سٹور جمعرات کو نئی دہلی میں کھولا جائے گا۔ ایپل اپنی مصنوعات بھارت میں مختلف ای کامرس ویب سائٹس پر 2020 سے اپنے پہلے آن لائن سٹور کے ذریعے فروخت کر رہا تھا، جس کے بعد اب پہلی بار کمپنی کی طرف سے فزیکل سٹور کھولا گیا ہے۔ بھارت سمارٹ فون استعمال کرنے والی دنیا کی دوسری بڑی مارکیٹ ہے۔ ماہرین کے خیال میں ایپل چین کے بعد بھارت کو اپنی مینوفیکچرنگ بیس کے طور پر بھی دیکھتا ہے۔ واپس چلتے ہیں بلوچستان یونیورسٹی کے ایشو پہ، اور بلوچستان یونیورسٹی کے اساتذہ اور سٹاف جو کہ کئی روز سے تنخواہوں کی عدم ادائیگی کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ یونیورسٹی کے ملازمین کا کہنا ہے کہ انہیں 2 ماہ سے زائد عرصے سے تنخواہیں نہیں ملی، جس کی وجہ سے وہ اب مجبوراً چندہ اکٹھا کر رہے ہیں۔ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے مرتضی ظاہری کی رپورٹ دیکھتے ہیں اور پھر بلوچستان حکومت کا موقف جاننے کی کوشش کریں گے۔ حالات کی یہ سنگین نوعیت یہ ہے کہ ہمیں 3 مہینے سے سیلری نہیں ملی، اور ہمارے جو لوور اسٹاف ہیں، ایون ابھی جو ہے 21 گریڈ کے پروفیسر بھی ہیں، وہ بھی اپنے گھر کی چیزیں بیچنے پہ مجبور ہو گئے ہیں۔ بلوچستان یونیورسٹی کے تمام شعبجات میں گزشتہ 2 ہفتے سے تالے لگے ہوئے ہیں۔ یونیورسٹی کے سینکڑوں اساتذہ اور اسٹاف کو 2 ماہ سے تنخواہیں نہیں ملی۔ اساتذہ اور اسٹاف احتجاجاً علامتی طور پر شہر میں چندہ جمع کر رہے ہیں۔ یونیورسٹی بلوچستان کے لیے چندہ دو، لوگوں کے ساتھ ملازم تنخواہیں نہیں ہیں۔ ابھی رمضان میں ہم لوگوں کے جو امپلائیز ہیں، ایون وہ راشن چندہ مانگ مانگ کے اپنے گھر کا گزارا کیا ہے، اور ابھی کچھ دن پہلے ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ ہمارے جو لوور اسٹاف ہیں وہ بھیک بھی مانگ رہے ہیں۔ جب وہ بھیک مانگ رہے تھے پھر ہم نے یہ سوچا کہ ہم کیوں ان کے لیے بھیک نہ مانگیں، اس لیے ہم لوگوں نے ایک اپنے ڈیمونسٹریشن کیا۔ ہم نے باکسز، خیرات کے باکسز بنائے، اور کمیونٹی سے اویئرنیس کے لیے بھی اور ان کے لیے چندہ جمع کرنے کے لیے بھی ہم لوگوں نے وہ کمپین لانچ کی، اور اس میں لوگوں نے تنقید بھی کی، لیکن مجبوری اس حد تک ہے کہ انسان کو مجبوری، آپ کو پتہ ہے، مجبوری مار دیتی ہے۔ یونیورسٹی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ حکومت فنڈز جاری نہیں کر رہی، جس کی وجہ سے ادارہ شدید مالی بحران کا شکار ہے۔ ظلم کے یہ ضابطے، حق دو، حق دو، ہماری مکمل تنخواہ۔ اس وقت ملک کی مجموعی طور پہ صورتحال بہتر نہیں ہے۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن خود محتاج ہے
اور اس نے ہم سے رابطہ کیا ہے کہ آنے والے بجٹ میں ہماری کم از کم ہمیں 65 ارب کی بجائے اگر 100 ارب روپے دیا جائے. اب تو ہم اس پہ مجبور ہیں کہ ہم IMF کو اور ورلڈ بینک کو ایک لیٹر لکھیں کہ یہ آپ جو قرضہ دیتے ہیں یہ اس شرائط پہ اس ملک کو قرضہ دیں, ان اداروں کو قرضہ دیں کہ جب یہ اپنے وعدے کی تکمیل کریں اور اپنے UN کے چارٹر کی تکمیل کریں کہ 4% انہوں نے ایجوکیشن کے لیے رکھنا ہوگا, آپ اس صورت میں ان ملکوں کو قرضہ دیں, ادروائز بالکل ان کو قرضہ بھی نہ دیں. دوسری جانب بلوچستان حکومت کے ترجمان کا کہنا ہے کہ یونیورسٹی میں مصنوعی مالی بحران پیدا کیا گیا ہے. حکومت کی جانب سے یونیورسٹی فنڈز میں کوئی کٹوتی نہیں کی گئی. مرتضی زہری, وائس آف امریکہ, کوئٹہ. یونیورسٹی آف بلوچستان میں تنخواہوں کے اس بحران پر صوبائی حکومت کا کیا کہنا ہے؟ مرتضی زہری اس وقت کوئٹہ سے ہمارے ساتھ ہیں, ان سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں. مرتضی, حکومت کا تو کہنا ہے کہ یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے, تو کس بنیاد پر بلوچستان حکومت کی طرف سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے؟ ہاں جی بالکل, جیسے آپ نے رپورٹ میں بھی دیکھا کہ جو اساتذہ ہیں ان کو 3 ماہ کی تنخواہ نہیں ملی. بلوچستان یونیورسٹی صوبے کا سب سے بڑا جو تعلیمی ادارہ ہے اور یہاں پر تقریباً 17,000 کے قریب طالب علم زیر تعلیم ہے, اسی طرح 2,000 کے قریب اساتذہ اور اسٹاف ہے. جب ہماری بات ہوئی اساتذہ سے تو ان کا کہنا ہے کہ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا, اس سے قبل بھی جو ہے یہاں پر یونیورسٹی جو ہے مالی مشکلات کا سامنا اس کو کرنا پڑا ہے. اس سلسلے میں ہم نے حکومت سے جب بات کی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایک مصنوعی بحران پیدا کیا گیا ہے. یونیورسٹی کے جو مالی مشکلات ہے وہ اس وجہ سے ہوئے ہیں کیونکہ یہاں پر ایڈاک بیسس پر جو ہے ٹیچرز کو تعینات کیا گیا ہے یا جو غیر قانونی طور پر کچھ لوگوں کو تعینات کیا گیا ہے. اس کی وجہ سے یہ صورتحال جو ہے وہ سامنے آئی ہے. اس سلسلے میں جو بلوچستان وزیر اعلیٰ بلوچستان ہے ان کے ترجمان بابر یوسفزئی نے وائس آف امریکہ سے بات کی ہے. آئیے چل کے ایک بار ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا بول رہے ہیں. جہاں تک بلوچستان یونیورسٹی کے فائنینشیل ایشو کا سوال ہے یا فائنینشیل ایشو کا مسئلہ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ سچ ایز یہ کوئی اتنا سیریس مسئلہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ جو میں نے سیکرٹری کالجز سے بات کر میں نے جو ان سے فگرز لیے ہیں اس کے مطابق بلوچستان یونیورسٹی کو سپٹمبر میں 37 کروڑ روپے دیے گئے حکومت بلوچستان کی طرف سے, پھر اس کے بعد 50 کروڑ روپے اور دیے گئے, اور ابھی 11 اپریل 2023 کو 31 کروڑ روپے اور دیے گئے بلوچستان یونیورسٹی کو تنخواہوں کی مد میں. تو اتنا بڑا پیسہ مجھے نہیں سمجھ آ رہا تو وہ پیسے کہاں پر جا رہے ہیں. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ماضی میں بلوچستان یونیورسٹی میں فیورٹزم پر, ایٹھاکزم پر اور ڈیلی ویجز پر, کانٹریکٹ بیسس پر اتنے ملازم بھرتی کیے گئے کہ جس کی کوئی تعداد بھی نہیں ہے, جس کا کوئی ایگزیکٹ فگر بھی بلوچستان یونیورسٹی ہمیں نہیں دیتی ہے. یونیورسٹی میں جو ہوتی ہیں 3-4 چیزیں ہوتی ہیں جو بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہیں, جس میں ایک سینڈیکیٹ کمیٹی ہوتی ہے. بلوچستان یونیورسٹی کا جو اجلاس ہے, سینڈیکیٹ کمیٹی کا جو اجلاس ہے, وہ کافی عرصے نہیں بلاتے, جس کی وجہ سے پتہ نہیں چلتا ہے حکومت کو کہ یونیورسٹی میں جو فائنینشیل کرائسس ہیں اسکروٹنی کیوں نہیں ہو رہی, فائنینشیل کرائسس کی مین ریزن کیا ہے, مین وجہ کیا ہے. اس وجہ سے بھی یہ ایشوز آتے ہیں. اور اس وقت یونیورسٹی میں جو اس ٹائم ایک بحران پیدا کیا گیا ہوا ہے, مصنوعی بحران میں اس کو سمجھتا ہوں, سچ ایسا کوئی بھی برہان نہیں ہے. کچھ یونین کے لوگ ہیں جنہوں نے ہڑتال کی ہوئی ہے, جنہوں نے یونیورسٹی بند کی ہوئی ہے, جو بچوں کے ایگزامز پیپر ڈیلے کر رہے ہیں, لیکن سچ ہے حکومت بلوچستان پوری کوشش کر رہی ہے کہ تعلیمی اداروں کو فعال کیا جائے. ہم نے پیسے دیے ہیں, گزشتہ دنوں بھی حکومت بلوچستان نے پیسے دیے تھے, ابھی کچھ دنوں پہلے 50 کروڑ روپے HEC نے دیے ہیں. مجھے نہیں سمجھ آتا کہ تنخواہوں میں اتنا بڑا پیسہ آنے کے باوجود یہ پیسہ کہاں پر جا رہا ہے. بہت شکریہ مرتضی زہری. آپ بابر یوسفزئی کا جو ہے وہ ہمارے لیے کمنٹس لے کے آئے اور جس طرح سے انہوں نے اس حوالے سے اپنی ایکسپلینیشن دی گورنمنٹ کی طرف سے, بہت شکریہ آپ کا. وزیر اعلیٰ بلوچستان کے ترجمان کی رائے تو آپ نے جان لی. ان کے خیال میں یہ ایک مصنوعی بحران ہے جو کہ یونین کا پیدا کیا ہوا ہے. اس وقت یونیورسٹی آف بلوچستان کے کمپیوٹر سائنسز ڈپارٹمنٹ کے لیکچرر محمد سعید کاکڑ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے اس بارے میں مزید بات کرتے ہیں. سعید, آپ اور آپ کے ساتھی کیوں سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور اسے بحران کہنا چاہیے؟ اس کو سب سے پہلے تو جتنے بھی آپ کو گورنمنٹ کے ریپرزینٹیٹیو ملیں گے وہ اس کو ایک ٹلٹ کریں گے ٹورڈز بینگ فیک, ٹورڈز بینگ ڈرائیوڈ اور ایمڈ ایک خاص مقصد کے لیے ٹلٹ کرنے کی کوشش کرے.
लेकिन अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान की आप इन डेप्थ स्टडी करेंगे, थोड़ा बहुत आप वहाँ से भी लोगों से आप पूछेंगे, तो दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दिस इज हैपनिंग. ये कोई पहली बार नहीं हो रहा. दिस हैज हैपेंड इन द पास्ट एंड इट हैज हैपेंड अगेन नाउ. और ये कोई ऐसा जितना उनको उसको लाइटली रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये इतना लाइट है नहीं. इसकी सबसे बड़ी रीजन ये है कि बिकॉज दे वांट टू हाइड द फैक्ट कि इसके बैक एंड पे भी कुछ ना कुछ उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसमें से सबसे पहले अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान अभी इस चीज को कोई भी गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव शायद इस चीज को ओन ना करे या ओपनली ना कहे, एक मॉडल यूनिवर्सिटी एक्ट इंप्लीमेंट कराया गया है. उस मॉडल यूनिवर्सिटी एक्ट में जितने भी सिंडिकेट, हमारी फाइनेंस कमेटी, यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान के जितने भी हाई रैंकिंग आपके कमेटीज थे, जितने भी हाई इंपॉर्टेंस के डिसीजंस थे, उन सब से टीचर्स की रिप्रेजेंटेशन खत्म कर दी गई. And now they've taken everything in their own control, and even this vice chancellor, he is appointed purely on favoritism basis. अब ये तो यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान के इंटरनल स्टाफ ने अपॉइंट नहीं किया ना, इसको तो आपके हायर ऑफिशियल्स ने अपॉइंट किया है. तो अगर ये खुद एक इलीगल अपॉइंटी है, इसकी एज लिमिट कंप्लीट नहीं है, इसका कोई सर्च कमेटी के थ्रू ये नहीं आया, ये एक डायरेक्ट इंडक्शन के थ्रू, एक डायरेक्ट अपॉइंटमेंट के थ्रू एक बंदा आता है और वो एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने की जिसके वो वर्थ नहीं है, जिसके वो काबिल नहीं है, जिसकी वो सही. दैट वुड बी बिट मोर पर्सनल. जिस तरह से आपने कहा कि वाइस चांसलर की जो अपॉइंटमेंट है, लेकिन जो हुकूमती मौक़िफ़ है, जिस तरह से आपने कहा हुकूमती मौक़िफ़ को आप कह रहे हैं कि वो सिर्फ टिल्टेड मौक़िफ़ है, लेकिन उसके अगेंस्ट अगर अब फंड्स तो मिल रहे हैं, एज पर गवर्नमेंट फंड्स तो रिलीज किए जा रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से यूनिवर्सिटी को. जी बिल्कुल आपकी बात सही है, फंड्स मिल रहे हैं. गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान की एनुअल जो मंथली जो आपकी वो है एक्सपेंसेस हैं, forget about the operations cost, forget about the development cost, just pays just pension. This institute is it's a very historic institute, and there have been multiple employees, there have been multiple batches of employees who have retired now, who are on pension basis now. तो अगर आप उन सारे पेंशनर्स की और यहाँ के अपने करंट एम्प्लॉयज की, इन सब की पेज एंड एवरीथिंग कंबाइन करते हैं, तो हमारे तकरीबन बनते हैं 25 मिलियन. 2.5 करोड़ हमारे 25 करोड़ हमारे मंथली एक्सपेंसेस बनते हैं. तो 25 करोड़ पेंशन की मद में. सही. एक चीज अगर आप बताते चलें कि इंतजामिया, डेफिनेटली आपने ये इशू रेज किया होगा यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन से, मैनेजमेंट से, तो वो क्या जवाब देते हैं इसका? सर उनका अब क्योंकि उसमें से बहुत सारे अगेन बात वही आती है, दे हैव सम कनेक्शन टू द गवर्नमेंट एट द बैक एंड. वो किसी ना किसी के सिफारिश पे, किसी ना किसी की पार्टी के साथ कनेक्शन रखते हुए मेजॉरिटी आते हैं, खासतौर पे जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन साइड है. तो वो फिर अगेन बार बार यही कहते हैं कि HEC का बजट रिड्यूस हुआ है तो इसलिए हमारा शेयर कम हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के हमारी तरफ जो है ना वो कम है. अब जो मैं पहले जो मैं बात कर रहा था एक्ट की, बिफोर द एक्ट वी वर द रिस्पॉन्सिबिलिटी और समवट बीइंग हेल्प्ड आउट बाय द HEC. पिछले 2-3 बजट में HEC का बजट रिड्यूस हुआ और मॉडल यूनिवर्सिटी एक्ट के बाद हम मजीद प्रोविंशियल चार्टर में शिफ्ट हो गए. तो प्रोविंशियल चार्टर में जब हम शिफ्ट होते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाते हैं हम ज्यादातर. सो HEC और गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान जो है उन दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है डेफिनेटली, अगर हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी एक्ट के थ्रू. और जिस तरह से HEC का चार्टर रहता है उसमें यूनिवर्सिटीज़ जो है, हायर एजुकेशन जो है वो उसकी जिम्मेदारी आती है. बहुत शुक्रिया सईद, आप हमसे बात कर रहे थे और जो इस वक्त बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के इशूज़ हैं उस हवाले से हमें जो है आगाह कर रहे थे. बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में तनख्वाहों का ये बहरान लगभग 17,000 तालिब इल्मों की तालीम को बराह रास्त मुतासिर कर रहा है, क्योंकि इसी वजह से यूनिवर्सिटी कम अज़ कम 2 हफ्तों से पिछले अगर हम देखें तो बंद पड़ी है और गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद है. यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म क्या कहते हैं, मुर्तज़ा ज़ाहरी ने यह जानने की कोशिश की कि उनके ख्याल में उनकी तालीम का यूनिवर्सिटी की बंदिश से कितना खर्च हो रहा है. अब सेमेस्टर सिस्टम है, सेमेस्टर सिस्टम में हर 2 या 2.5 महीने के बाद एग्ज़ाम्स होते हैं. अब एडमिशन्स तो हो चुके हैं सर, तकरीबन कोई 1-1.5 महीना है, मगर उसके बाद एक क्लास अभी तक नहीं हुआ है. जब अगर यूनिवर्सिटी ईद के बाद खुलेगा तो डायरेक्ट एग्ज़ाम्स होंगे, अगर एग्ज़ाम नहीं होंगे तो इसका मतलब है कि हमारा तकरीबन 1 सेमेस्टर ज़ाया होगा. दूसरी बात सर, यहाँ जो हमारा बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में जो सबसे बड़ा यहाँ पे लाइब्रेरी है, उसमें सैकड़ों की बल्कि हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स मुस्तफ़ीद हो रहे थे और यहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक अपनी तैयारियां कर रहे थे. लिहाजा अब यूनिवर्सिटी चूँकि बंद हैं, इस वजह से
उन हज़ारों सैकड़ों की तादाद में स्टूडेंट्स को भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात है अपने एग्ज़ाम्स के हवाले से। मुख्तलिफ जो एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं BPSC के थ्रू, FPSC के थ्रू या जो SBK के थ्रू जो एग्ज़ाम जो पोस्टें हैं, लिहाजा सर हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। दुनिया भर में पाकिस्तान का शुमार उन ममालिक में होता है जो तालीम के शोबे पर ज़रूरत से कम खर्च करते हैं। जनूबी एशिया में पाकिस्तान दूसरे ममालिक की निस्बत अपनी मजमूई कौमी पैदावार का सबसे कम तालीम के शोबे पर खर्च करता है। अगर मौजूदा माली साल ही को देखें तो इस साल में तालीम के लिए बजट GDP का तकरीबन 2.25% है, जबकि आलमी सतह पर तालीम के शोबे में दुनिया के ममालिक औसतन अपनी मजमूई कौमी पैदावार का 4% से ज़्यादा खर्च करते हैं। पाकिस्तान के पड़ोसी ममालिक में भारत अपने बजट का तकरीबन 3%, जबकि बांग्लादेश तकरीबन 2% तालीम पर खर्च करता है। अमरीकी इदारे ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक खित्ते में तालीम पर अपने GDP के तनासुब से सबसे ज़्यादा रकम भूटान खर्च करता है, जो कि उसके मजमूई बजट का 6.9% है, और एशिया में तालीम के शोबे पर खर्च करने वाले मुल्कों में इसकी फहरिस्त में पहले 10 ममालिक में आता है। 18वीं आईनी तरमीम के बाद पाकिस्तान में तालीम का शोबा बुनियादी तौर पर सूबों की जिम्मेदारी है, लेकिन वफाकी हुकूमत आला तालीम के लिए फंड्स हायर एजुकेशन कमीशन या HEC के जरिए जारी करती है। पाकिस्तान के 2023 के माली साल के वफाकी बजट में HEC के लिए तरक्याती और गैर तरक्याती बजट की मद में तकरीबन 100 अरब रुपए रखे गए हैं। सूबाई सतह पर अगर हम बलूचिस्तान की बात करते हैं तो सूबे की जामियात के लिए सूबाई हुकूमत की तरफ से 2.5 अरब रुपए की ग्रांट के अलावा HEC की तरफ से रकम जारी की जाती है। पाकिस्तान का मुआशी बहरान दूसरे शोबों की तरह तालीम के शोबे को भी मुतासिर कर रहा है, लेकिन क्या बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी का मौजूदा मसला इस मुआशी बहरान का नतीजा है? मुल्क में आला तालीम के दीगर सरकारी इदारों में सूरत हाल कैसी है, इस पर बात करते हैं प्रोफेसर परवेज उदभॉई से, जो हमें इस वक्त इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर परवेज, हुकूमत का कहना है कि बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी की सूरत हाल मसनूई बहरान है और बदइंतजामी का नतीजा है, आप कैसे देखते हैं इसे? मैं इस्लामाबाद में बैठा हूं, मैं क्या बता सकता हूं कि क्वेटा में क्या हो रहा है। ये हो सकता ओवरऑल है स्ट्रक्चर जो है एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो नहीं, लेकिन मैं दावे से नहीं कह सकता जी कि उधर क्या सूरत हाल है। जाहिर है ना कोई ऐसा शख्स जो वहां पर बैठा हुआ है, क्योंकि किसको पता है कि वो पैसा अगर मिला है तो क्या वो खर्च नहीं हुआ है, कोई अफसर कहीं चला गया है, आई डोंट नो। लेकिन मसला ये है, आप जो कुछ देर पहले बयान कर रहे थे कि कम रकम खर्च की जा रही है आला तालीम के ऊपर, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। हमने देखा है कि बहुत बड़े बड़े पैसे खर्च किए गए यूनिवर्सिटियों के ऊपर, लेकिन उसका कुछ हासिल नहीं था। ये हमने देखा था 2002 से लेकर 2010 तक, जिस वक्त अमेरिका ने यहाँ खूब पैसे डाले थे यूनिवर्सिटियों के अंदर और HEC ने खुले हाथों से शाह खर्ची से इसको हर तरफ फैलाया था, मगर उसका अंजाम कुछ अच्छा नहीं हुआ। आपको ये सवाल करना चाहिए कि हमारी यूनिवर्सिटियों में क्यों सिर्फ डिग्रियों की बात होती है, लिखने पढ़ने की नहीं होती। ये जो शिकायत है कि हमारे वाइस चांसलर्स का इंतखाब ठीक नहीं होता, हाँ वो बात भी ठीक है। ये बात कि हमारे टीचरों को सही बुनियादों पर चुना नहीं जाता, ये बात उससे भी ज्यादा अहम है। और फिर देख लीजिए कि स्टूडेंट्स को किस बिना पर दाखिला मिलता है या नहीं मिलता। क्या कोई एडमिशन टेस्ट होता है जिसमें ये परखा जाता है कि कौन इस काबिल है और नहीं है? गर्ज ये कि हमारी यूनिवर्सिटियों का मकसद एक और एक ही बन के रह गया है, गोया के डिग्री देना है, कागज के टुकड़े बांटना है। कहां वो सेमिनार होते हैं, वो इल्मी गुफ्तगू होती है जो एक सही यूनिवर्सिटी के अंदर होनी चाहिए। वो इशू डेफिनेटली क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का जो इशू है वो हम मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में अपने रेस भी करते रहे हैं, लेकिन इस पे लेकिन देखिए इसका I'm sorry then you missed the whole point। जी I'm getting there एग्जैक्टली। अगला पॉइंट यही है कि अगर हम ओवरऑल देखते हैं कि सिर्फ हम जिस तरह आप डिग्री की बात कर रहे थे
تو اعلیٰ تعلیم جس طرح سے دوسرے سرکاری ادارے ہیں اسی طرف میرا اگلا سوال یہی تھا کہ دوسرے اگر ہم تعلیمی اداروں کی بات کرتے ہیں، بلوچستان یونیورسٹی تو ایک ادارہ ہے، اس کے بعد باقی ملک میں جو ادارے کام کر رہے ہیں، فنڈز تو جس طرح آپ نے کہا کہ 2002 سے 2010 تک شاید بہت زیادہ فنڈز مل رہے تھے، تو کوالٹی آف ایجوکیشن اس کے بعد ہم نے کیا پروڈیوس کیا پچھلے اگر ہم 12 سے 15 سال میں دیکھتے ہیں 2010 کے بعد سے، تو اس معیار پہ بات ہو سکتی ہے، لیکن اس کو اسٹینڈرڈائز کیا جائے وہ تو پھر اگین اس پہ بھی ایشوز کھڑے ہوں گے۔ یقیناً کھڑے ہوں گے، اس لیے کہ سٹینڈرڈائزیشن کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ یہاں ہر موقع پر چوری، بدعنوانی اور مبالغہ آرائی ہوتی ہے۔ دیکھیں پہلے سٹینڈرڈائزیشن کا پیمانہ یہ تھا کہ آپ کتنے پرچے چھاپتے ہیں سال میں، اب اس سے پہلے تو یہ نہیں تھا، لیکن جب یہ کرائیٹیرین لگا دیا گیا اس کے بعد پروفیسروں نے ڈھیر پبلش کرنا شروع کیا، جس میں پلیجرزم بھی سامنے آیا۔ ادھر سے پلیجرزم تو ایک چیز ہے، لیکن جھوٹا ڈیٹا گھڑنا، یہ کہنا کہ ہم نے یہ ایکسپیریمنٹ کیا جبکہ وہ کیا ہی نہیں تھا۔ اور دوسرا وہ پبلش کہاں ہو رہا ہے ڈاکٹر پرویز، یہ بھی تو ایک کتنے پیئر ریویو جرنلز جو ہیں ان کو پبلش کر رہے ہیں، اور ان کی سٹینڈنگ کہاں ہے ان جرنلز میں جہاں پہ یہ سارے مقالے یا آرٹیکلز پبلش ہو رہے ہیں، وہ بھی تو ایک الگ کویسچن مارک ہے۔ بالکل، اور ایسا بھی ہوتا ہے، ایسا بہت ہو رہا ہے کہ آپ اپنا ہی جرنل شروع کر دیں، یا اپنے دوستوں کے ساتھ، کوئی ایران میں، کوئی انڈیا میں، کوئی بنگلہ دیش میں، کوئی چائنا میں ہے، ان کے ساتھ مل کر آپ نے جرنل شروع کر دیا، اس میں خوب پیپرز چھاپے، ریفرنسز بھی ایک دوسرے کے دے دیے۔ جی ملیشیا اور سنگاپور میں بھی کافی رجسٹرڈ ہیں، ملیشیا اور سنگاپور میں بھی اسی طرح کے کافی ادارے رجسٹرڈ ہیں۔ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ ایک چیز میں اسی کانٹیکس میں، چونکہ مختلف ماہرین کی یہی اوپینین ہے اور شاید وہی اوپینین آپ کی بھی اس کانٹیکس میں ہے، لیکن ایک جو اہم ایشو تھا ایچ ای سی کا، بجٹ کنسرن ہے اس وقت کسی بھی لیول پہ، کیونکہ جتنے لوگ اس وقت خاص طور پہ جو اسٹوڈنٹس باہر بھیجے ہیں ایچ ای سی نے، اور جو وہ باہر پڑھ رہے ہیں جن کی ادائیگیاں نہیں ہو رہی ان کی یونیورسٹیز کو جہاں جہاں ان کو بھیجا گیا ہے، آپ کو لگتا ہے یہ مسئلہ حل کر پائے گی گورنمنٹ، یا جنرلی یہ کوئی ایشو ہے؟ کچھ ان میں سے بچ نکلیں گے، کچھ یہاں انفلوئنس لگا کے اپنا اسکالرشپ جاری کرا دیں گے، اور کچھ پھنس جائیں گے۔ اب مسئلہ یہ کہ ڈھیر لوگ باہر بھیجے گئے ہیں، اور اب ان میں سے کچھ کو ایچ ای سی دے پائے گا، حکومت دے پائے گی، کچھ کو نہیں دے پائے گی، لیکن یہ کہ جو گئے بھی ہیں، کیا وہ اچھی یونیورسٹیوں میں گئے؟ یہ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ امریکہ کی کسی بھی اچھی یونیورسٹی میں انہیں داخلہ بھی نہیں ملتا۔ ہاں بے شک پورا پیسہ بھی مل جائے یہاں سے $40-50 ہزار سالانہ، لیکن پھر بھی انہیں داخلہ نہیں ملتا کیونکہ وہ انٹرنس ٹیسٹ نہیں پاس کر سکتے۔ خیر ایچ ای سی نے سب کو باہر بھیج دیا، نتیجہ یہ کہ ادھر جا کر بہت سے اسٹوڈنٹس ٹیکسیاں چلاتے ہیں یا کچھ ملازمت ڈھونڈ لیتے ہیں ادھر ادھر، اور پھر کوشش میں رہتے ہیں کہ کسی طرح سے واپس نہ آئیں۔ اب یہ بڑا کمپلیکیٹڈ مسئلہ ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ سب اسی طرح کے ہیں، لیکن سینڈنگ اسٹوڈنٹس اوورسیز ہیز بین اے فیلئر۔ لیکن جو لوگ واپس آتے بھی ہیں ان کے ساتھ بھی جس طرح کا سلوک ہوتا ہے اور جس طرح سے وہاں پہ ایڈجسٹمنٹ کے ان کے ایشوز ہیں، آپ سمجھتے ہیں کوئک ریمارک آن دیٹ از این ایشو ایز ویل؟ سلوک، ہاں کچھ کے ساتھ بدسلوکی ہوتی ہے، اور بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے کچھ سیکھا بھی نہیں، باہر گئے ڈگری لے کر آئے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ کس طریقے سے ڈگری لی جاتی ہے، اور خاص طور پر وہ جو چائنا جاتے ہیں۔ ہاں چند ایک ہیں جو ادھر کے تعلیمی نظام سے استفادہ کرتے ہیں اچھی طرح سے، لیکن بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے ادھر سے ڈگری لینے کا گر سیکھ لیا ہے۔ بہت بہت شکریہ پروفیسر پرویز سود بھائی، آپ ہمارے ساتھ تھے اسلام آباد سے، اور اس وقت جو تعلیمی نظام ہے پاکستان کا اس حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ کوالٹی آف ایجوکیشن جو ہے دیٹس دا کی کنسرن فار پاکستان۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360۔ اسٹے سیف، پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی، facebook.com/voa urdu، یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے VOA اردو کے نام سے، اور ٹویٹر انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @VOA urdu۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔